بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کو میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں. پاکستان اس وقت عالمی سیاست کا محور مرکز ہے اور دوسرا ہے افغانستان کا دارالحکومت کابل. بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور اب میں ایک بات یہیں سے شروع کرتا ہوں, بار بار یہیں سے شروع کروں گا کیونکہ 31 اگست کے بعد 31 اگست آخری دن ہے. 31 اگست کے بعد چیزیں بہت یکسر تبدیل ہوں گی اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جوڑ توڑ اور ملاقاتیں اور ایسی بہت ساری ملاقاتیں ہو رہی ہیں جو رپورٹ نہیں ہو رہی. بہت زیادہ سرگرمیاں ہو رہی ہیں کابل میں اور پاکستان کے سفیر کابل میں وہ متحرک ہیں. واشنگٹن کے سفیر پاکستان کے, لندن میں پاکستان کے ہائی کمشنر, یورپی یونین یعنی کہ برسلز میں پاکستان کے جو ہائی کمشنر ہیں, سفیر ہیں, وہ بہت زیادہ متحرک ہیں اور معاملات جا رہے ہیں افغانستان کی اگلی حکومت کے خد و خال. اور جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے اس میں کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. نمبر 1 یہ کہ ایک تو کابل ایئرپورٹ کی صورتحال بتا دوں کہ وہاں پہ بہت زیادہ اس وقت کیا کہنا چاہیے بہت زیادہ رش ہے اور اس کی وجہ سے ایک بار پھر وہاں پہ فائرنگ ہوئی اور فائرنگ کے نتیجے میں کیا ہوا بھگدڑ مچی اور 7 افراد اور جہاں بحق ہوئے, اللہ کو پیارے ہوئے. اور یہ برطانوی فوج نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی اور امریکہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ زیادہ جو بہت سارے لوگ ہیں وہ جانا چاہتے ہیں کہ ان کو بھی اکاموڈیٹ کیا جائے. لیکن وہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ ہو کیا رہا ہے ذرا تھوڑا سا یہ بھی, کیونکہ ایک خبر آئی افغان طالبان کی طرف سے, یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب وہاں پہ عام معافی کا اعلان کر دیا گیا. ریڈیو ٹی وی پہ کام کرنے والی خواتین جو ہیں وہ اپنا کام کریں. لیکن 2 خواتین کی طرف سے کہا گیا کہ انہیں نہیں دفتر جانے دیا گیا. اب وہاں پہ ایک اور چیز, یہ نیا فینومینا یہ ہر جگہ ہوتا ہے, اس میں یہ ہے کہ یہ بہترین موقع ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا معاملہ کھڑا کریں اور اگر آپ نے بیرون ملک منتقل ہونا ہے اور خاص طور پہ امریکہ, یورپ یا کسی بھی مغربی ملک میں منتقل ہونا ہے تو یہ بہترین موقع ہے افغانیوں کے لیے. اور افغانستان میں وہ لوگ جو جانا چاہتے ہیں, وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں اور وہ ایک ایسا ایشو کھڑا کریں کہ جناب میرے لیے زندگی کا مسئلہ بن گیا ہے, میری زندگی. اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے. یہ ہمارے ہاں بھی بہت سارے جرنلسٹوں یہ کام کر چکے ہیں اور وہاں پہ جاتے ہیں, یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ ہماری زندگی کو بڑا خطرہ ہے, کوئی نہ کوئی فائرنگ کروائی اور FIR درج کروائی, اپنی زندگی کو خطرے میں ظاہر کیا اور اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ صاحب جو ہیں وہ کسی یورپین ملک میں, کسی مغربی ملک میں چلے گئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے جا کے سیاسی پناہ کی درخواست کر دی. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو گھر بھی مل جاتا ہے اور کھانے پکانے کے لیے یعنی کہ نان و نفقہ خرچہ ورچہ بھی مل جاتا ہے. تو آپ سکون میں صرف آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ کے اپنے ملک میں آپ کی زندگی کو خطرہ ہے, خواہ وہ مذہبی ایشو ہو, سیاسی مسئلہ ہو, صحافتی ہو, کوئی بھی ہو. تو اب کابل میں بھی یہ کام ہو رہا ہے اور وہاں پہ بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسی چکر میں نکلنا چاہتے ہیں. لیکن اس کو اب خاص رنگ بھی دیا جا رہا ہے. تو خواتین صحافیوں کو داخلے سے روک دیا گیا, جبکہ افغان طالبان اس بات کی سختی سے تردید کر رہے ہیں کہ تمام جائیں اپنا اپنا کام کریں. لیکن ایک لباس کے معاملے میں بہرحال وہ ہیں اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی خواتین جو نمائندہ خواتین ہیں وہ بھی اس کو فالو کر رہی ہیں. ایک بات. دوسری بات, ایک اور ایشو وہاں پہ کھڑا کیا جا رہا ہے اور وہ ہے کہ کابل ایئرپورٹ کے باہر وہ کہتے ہیں داعش کے حملے کا خطرہ ہے اور اس لیے جو بڑی سرکار ہے امریکہ اور دیگر, انہوں نے کہا ہے اپنے شہریوں کو کہ وہ بے ہنگم طریقے سے ایئرپورٹ مت آئیں, بلکہ جب ان کو کال کی جائے تو رابطے میں رہیں اور جیسے ہی ان کی فلائٹ کنفرم ہوگی تو ان کو لے کے جایا جائے گا. یہ وہاں سے انخلا کا پروسیس چل رہا ہے اور بڑی تیزی سے چل رہا ہے. اب آگے آتے ہیں اس لیے, لیکن پاکستان جو ہے وہ بھرپور طریقے سے PIA
اور پاکستان کا سفارت خانہ وہاں پہ کام کر رہا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے، بڑی ہمت اور جواں مردی سے اپنے سارے کام کر رہا ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کے سفیر نے گلبدین حکمت یار سے ملاقات کی ہے اور افغان طالبان کی لیڈرشپ سے ملاقات کی، اور انہوں نے خاص طور پہ یہ ایک اور بھی بتا دوں کہ چائنا، ایران، پاکستان اور وسط ایشیائی ریاستیں، ازبکستان، تاجکستان وغیرہ وغیرہ، یہ سب ریاستیں، ان سب کا ایک موقف ذہن میں رکھیے گا، اور روس بھی، کیونکہ روس کا کنسرن ہے سینٹرل ایشین سٹیٹس میں، تو اس لیے یہ سارے ممالک افغان طالبان سے ایک بات جو ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا، وہ یہ ہے، افغان طالبان کی لیڈرشپ سے انہوں نے یہ کہا ہے اور باور کرایا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں اور جن کو پالا پوسا جا رہا تھا انڈیا کی طرف سے اور انڈیا کے ساتھ غیر ملکی طاقتوں کی طرف سے، جن کو پالا پوسا جا رہا تھا، وہ کالعدم تنظیموں کا گڑھ، وہ یہاں پہ ایک تحفظ دیا گیا تھا، شیلٹر، ان کو یہاں سے ڈسمنٹل بھی کریں اور یہاں سے فارغ بھی کریں۔ تو اس کا ایک پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے۔ یہ چائنا، روس، پاکستان اور وسط ایشیائی ریاستیں اور ایران، یہ سب کے سب اس بات پہ متفق ہیں، لہٰذا آنے والے دنوں میں اس کے لیے معاملات کافی خراب ہونے جا رہے ہیں کالعدم تنظیموں کے لیے، اور واضح طور پہ افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں جی، کہ کسی بھی ایسے گروپ کو، ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو، جنگجو تنظیم کو اب وہاں پہ کام کرنے نہیں دیا جائے گا، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تحفظات ہمسایہ ممالک کے جائز ہیں، اور ہماری واضح پالیسی ہے کہ ہم کسی کو بھی افغان سرزمین، کسی بھی ہمسایہ ملک بشمول پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لہٰذا پیغام لاؤڈ اینڈ کلیئر چلا گیا ہے، وہ کہتے ہیں، اور اب یا تو یہ ہتھیار پھینکیں گی، جو تنظیمیں ہیں ہتھیار پھینکیں گی، یا پھر ان کو اپنے انجام تک پہنچنا ہوگا۔ یہ ہے وہ معاملہ جو کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اور جن پہ اکتفا کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ جو نیا پلان ہے افغانستان میں بدامنی پھیلانے کا منصوبہ، میں تو کہوں گا جو ہے وہ سارا انہی کالعدم تنظیموں اور پھر اس کو داعش کے ساتھ لنک اور اس کو فلاں کے ساتھ لنک، ان سب کو استعمال کرنا ہے۔ تو یہ اب صرف پاکستان نہیں بلکہ چائنا، رشیا، ایران، سینٹرل ایشین سٹیٹس، یہ سب کے سب، ایران، یہ سب کے سب اب یہ کام کر رہے ہیں، ان کو فارغ کروا رہے ہیں، کیونکہ یہ آتے ہیں ایران پہ بھی حملے، پاکستان پہ بھی حملے، اور ادھر چائنا کو ڈسٹیبل کرنا، ادھر وسط ایشیائی ریاستوں کو ڈسٹیبل کرنا، امن و امان تباہ کرنا، تو یہ ایک ہو رہا ہے۔ اور گلبدین حکمت یار اب ایک طرف افغان طالبان، دوسری طرف جو رابطہ کونسل ہے اس کو بھی حامد کر رہی گلبدین حکمت یار اور عبداللہ۔ میں بتا دوں کہ افغان طالبان سب سے زیادہ جو رسپیکٹ کرتے ہیں وہ گلبدین حکمت یار کی کرتے ہیں، جو رابطہ کونسل بنی ہوئی ہے، عبوری حکومت کہہ لیں، جو نظم و نسق چل رہا ہے، تو اس میں پاکستان کے سفیر نے بھی بتایا، تو گلبدین حکمت یار نے واضح طور پہ کہا ہے کہ نئی حکومت، انہوں نے کہا جی تشکیل ہو رہی ہے اور بڑے ہی میننگ فل مذاکرات ہو رہے ہیں، اور تمام گروپس جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے کابل کے سرکاری جو میڈیا ہے، ٹی وی ہے، ان کو انٹرویو دیا ہے، اور اس میں واضح طور پہ کہا ہے کہ بہت جلد کابل میں افغان طالبان کی سرپرستی میں، کی قیادت میں وسیع البنیاد حکومت بن جائے گی۔ اور اس میں انہوں نے ایک اگلی بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ کچھ امن دشمن اور افغانستان کو غیر مستحکم کرنے والی قوتیں اور ان کے خفیہ ادارے اور ان کے اہلکار افغان عوام کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں، لیکن یہ سازش اب کامیاب نہیں ہوگی، اور پھر کہ بھارت کو افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے
بیانات جاری کرنے کے بجائے گلبدین حکمت یار کہہ رہے ہیں کہ اپنے اندرونی مسائل پر توجہ دینی چاہیے، کشمیر کا معاملہ حل کرنا چاہیے، اقلیتوں کو تحفظ دینا چاہیے، اور جو انڈیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ توجہ دیں۔ اور گلبدین حکمت یار نے وزیر اعظم عمران خان کے موقف کی بھی تائید کی۔ اب ایک اور کام افغان طالبان کرنے جا رہے ہیں، اور وہ پاکستان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اور وزیر اعظم عمران خان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ایک اگلا کام کر رہے ہیں، اور وہ ہے کہ احتساب، اکاؤنٹیبلٹی۔ اور یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے اکاؤنٹیبلٹی، اس وقت پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ امریکہ، برطانیہ، یورپ سمیت، اقوام متحدہ سمیت ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے کہ انڈیا میں بھی یہ بات ہو رہی ہے، وہاں کی اپوزیشن اور جو رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے والی آرگنائزیشنز ہیں، NGOs ہیں، وہ یہ کام کر رہی ہیں، اور جو ڈونرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2200 ارب ڈالر جو ہے وہ کہاں گیا۔ اشرف غنی صاحب کا آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ایک ایسے ملک میں جا کے پناہ لی ہے جہاں پہ آپ جتنا بھی پیسہ لے جا کے انویسٹ کریں وہاں پہ آپ کو مکمل تحفظ دیا جاتا ہے، اور اس وقت جو UAE ہے وہ سیف ہیون ہے اس طرح کے معاملات کے لیے۔ جتنا مال لے جائیں وہاں پہ انویسٹ کریں اور اپنا کام شروع کریں، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا، آپ کی انفارمیشن کہیں شیئر بھی نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے اشرف غنی صاحب نے تو اس پہ جو طالبان ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جیسے ہی جو خد و خال واضح ہوں گے ان کی حکومت تشکیل پا جائے گی، اس کے بعد جتنا بھی یہاں پہ پیسہ آیا اس پہ احتساب کیا جائے گا، اور وہ سارے کا سارا پیسہ کہاں گیا اور کن کی جیبوں میں گیا اور کہاں گیا، کون کتنا پیسہ لے اڑا، یہ سب کے سب ہوں گے جی کیا کہنا چاہیے، اس پہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور پروسیس شروع ہوگا، جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں وہاں پہ بھی لگتا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی محاسبہ ہوگا اور سخت ہوگا، اور وہ پاکستان جیسا نہیں ہوگا، کیونکہ بہرحال کام تو آگے بڑھانا ہے۔ پھر ایک اور طالبان نے بات کی ہے جی، اور وہ یہ کی ہے کہ جو اہم ترین مخالفین تھے وہ تھے اشرف غنی صاحب اور امراللہ صالح اور حمداللہ محب۔ تو خلیل حقانی میدان میں آئے ہیں، افغان طالبان کے رہنما ہیں، اہم رہنما۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اشرف غنی، امراللہ صالح، حمداللہ محب، ان کے لیے بھی عام معافی کا اعلان کر دیا ہے افغان طالبان کی قیادت نے۔ انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ آئیں، یہ لوگ آئیں اور پاکستان ماضی کو بھول جائیں اور افغانستان کی سرزمین کو امن و آشتی کا گہوارہ بنائیں، لیکن ضروری ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ ایک تو سنسیئر ہوں، دوسرا کسی بیرونی ایجنڈے پر نہ ہوں، تیسرا یہ کہ وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کریں، طالبان کی سیاسی قیادت کو تسلیم کریں، اور اس کے بعد ہی ان کو یہ معاملہ، یہ رعایت مل سکتی ہے عام معافی کی۔ سب سے پہلے ان کو تابع ہونا پڑے گا، بیعت کرنی پڑے گی۔ تو لہٰذا یہ ہو رہا ہے، اور لیٹسٹ انفارمیشن یہ ہے کہ جی جدہ میں OIC کا اجلاس ہوا، اور میں تو اس بارے میں کوئی اتنا بہت زیادہ ہوپ فل نہیں ہوں، یہ ایک ڈبیٹنگ کلب بھی ہے کیونکہ مؤثر آواز اب اس کی رہی نہیں ہے OIC کی، زیادہ تر اپنے اپنے مفادات ہیں، لیکن پھر بھی چلیں کم از کم اجلاس تو بلایا گیا، اور اب 57 براد ممالک کا آپ اندازہ کریں، 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن ان کی طاقت بکھری ہوئی ہے، ذاتی مفادات میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی آواز، ان کا اعلامیہ دنیا اس کو کوئی لفٹ نہیں کرواتی، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ 57 ممالک جو ہیں وہ آپس میں ہی متحد نہیں ہیں، اور یہ صرف ایک سیاسی اعلامیہ ہے، لہٰذا اس کو سائڈ پہ رکھ دیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جناب۔ تو یہ تھیں کچھ چیزیں، لیکن کابل میں بہرحال امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اہم ترین افغان طالبان کے جو کمانڈرز ہیں وہ موجود ہیں،
سیاسی قیادت بھی اور فوجی قیادت بھی طالبان کی، وہ ملاقاتیں بھی کر رہی ہے اور معاملات کو سلجھانے کی کوشش بھی کر رہی ہے اور نئی حکومت کی تشکیل بھی ہو رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔